مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنہری حروف دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشن گوئیاں. سیدنا حضرت امام حسین کے فضائل و مناقب کا ایک اہم باب آپ کا شہادت عظمیٰ کے مرتبہ عالیہ پر فائز ہونا ہے. مصائب و علام کی جن کٹن وادیوں کو سیدہ کے لال نے عبور کر کے جام شہادت نوش کیا ہے، شاید ہی نہیں یقیناً اس میں کوئی بھی آپ کا مثل نظیر نہیں ہے. ہر شہید حیات و جادمہ کا امین ہوتا ہے، لیکن شہادت کے جن رفتوں اور منزلوں کو سیدہ کی لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا ہے، اس پر تو خود شہادت بھی ناز کرتی ہوگی. شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے. عموماً شہید کے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد اس کی شہادت کا چرچا ہوتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق کے وہ شہید ہیں جن کی شہادت کا شہرہ شہادت سے پہلے بہت پہلے ہی دنیا میں پھیلا ہوا تھا. جیسے ایک عام انسان حال ہی کو اپنی نظروں کے سامنے واضح اور عیاں دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حال کی طرح مستقبل کو بھی واضح اور عیاں دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں رونما ہونے والے متعدد واقعات و فتن کے احوال بیان فرمائے تھے، جنہیں کتب حدیث میں ابواب الفتن کے عنوان سے محفوظ کیا گیا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر. جب دیگر مستقبل کے بہت سے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو شہادت حضرت امام حسین کی خبروں پر رشک و ریب کا اظہار کرنا چامینی و دارد. شہادت سے برسوں پہلے شہادت کا شرح افاق عالم میں پھیل چکا تھا. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیکھ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہو گئی. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت ان قریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے اس زمین کی مٹی سے کچھ مٹی دی جو کہ سرخ تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی مٹی دی. اس مٹی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے رنج و بلا کی بو آتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حضرت حسین شہید ہو گیا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات سے بھی ایسی روایات منقول ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارش برسانے والے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کی اجازت چاہی. اس کو اجازت مل گئی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے. فرشتے کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر نہ آئے. جب آپ دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین تشریف لائے اور اندر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر جا چڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر پیار کرنے لگے تو فرشتہ عرض کرنے لگا کہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. یہ سن کر فرشتہ عرض کرنے لگا، ان قریب آپ کی امت ہونے کے مدعی ہی انہیں شہید کریں گے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے. بس اس نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو صرف مٹی دکھا دی. وہ مٹی ام سلمہ نے لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی. حضرت انس فرماتے ہیں، ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ میرا بیٹا حضرت حسین میرے بعد عطف یعنی کربلا میں شہید ہوگا، اور مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی اور بتایا یہ اس کی شہادت کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کے سال کی طرف بھی اشارہ فرما دیا تھا.
جسے رازدان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری کے سال اور بچوں کی حکومت سے بچا۔ اور کرام فرماتے ہیں چونکہ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے کہ 60 ہجری میں یزید لعین تخت نشین ہوگا، جس کے دور میں حضرت امام حسین کو شہید ہوں گے، اس لیے آپ 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے۔ چونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کا شہرہ ہر سو پھیلا ہوا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی شہادت سے واقف تھے۔ حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا اور اکثر اہل بیت بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین اطف یعنی کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت انس بن حارث میدان کربلا میں اسی لیے گئے تھے کہ وہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر سے بخوبی واقف تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا بیٹا حضرت حسین کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، جو شخص تم میں سے وہاں موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ تو حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں گئے اور وہیں شہید ہوئے۔ حضرت یحییٰ حضرمی فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ آپ نینوا کے برابر پہنچے تو آپ نے پکارا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا؟ ہم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک اشکبار تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت حسین فرات کے کنارے شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے اسبا بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ میرے بیٹے حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کو وہ اس جگہ کی مٹی نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، دکھائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ لمبا کر کے مجھے اس جگہ کی مٹی دی۔ جب میں نے مٹی دیکھی تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے ماسبت البنسنات میں متعدد ایسی روایات بیان کی ہیں جن میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی ہے اور جنہیں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کوئی غیر معروف نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد مواقع پر اس کا ذکر فرمایا تھا، اس لیے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے واقف تھے۔ محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان متواتر، شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر، خدائے پاک نے اس کے تھے خود اعلان فرمائے، شہادت کی خبر لے کر فرشتے بار بار آئے۔